بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186-187۔ آج کا ہمارا سبق ہے، پیچھے چونکہ رمضان کے مہینے سے متعلق بات ہو رہی ہے اور آگے بھی رمضانی کے مہینے سے، تو چونکہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی عام روٹین میں بھی، عام دنوں میں بھی اللہ دعائیں سنتے ہیں، لیکن رمضان میں اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے بیچ میں دعا کا تذکرہ ہوا کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگے اور آپ سے کوئی سوال کرے کہ کیسے مانگے، تو بتا دے کہ میں قریب ہوں۔ ایک دوسری جگہ تو اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور اذا سأل پوچھے، یہ ہوا ہے وہ کا آپ سے۔ اب یہ ہوا کون ہے؟ عبادی، میرے بندے، بندے۔ عنی، میرے بندے، میرے بارے میں۔ فإنی قریب، بس میں قریب ہوں۔ اجیب، جواب دینے کے معنی میں ہے قبول کرنا۔ اللہ کے جواب دینے کا مطلب کہ اللہ قبول کرنا۔ اجیب، میں قبول کرتا ہوں۔ دعوہ، پکار، دعا۔ داعی، پکارنے والے کی، یا دعا کرنے والے کی دعا۔ اذا، جب دعا، وہ پکارے، نی، مجھے۔ یہ اصل میں ہے نی، ہے نی، یہ یا ہے، ورنہ ادھر زیر کی تک نہیں ہے کہ ادھر زیر آ جائے۔ یہ زیر بتا رہی ہے کہ اس آگے پیچھے اس کے یا ہے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں بسا اوقات مشرکین سوال کرتے تھے، بھئی اللہ کدھر ہے، کہاں ہے، قریب ہے، دور ہے، یا خصوصاً مسلمان ایمان والے جو دیہاتی ہے وہ پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں اگر دور ہے تو ہم چیخ چیخ کے پکارے، قریب ہے تو آہستہ پکارے، کیسے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھے تو بتا دے فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ مانگنے والا جیسے بھی مانگے میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دعا اس کے لیے مفید ہو اور اس کی حکمت کے موافق ہو، ورنہ تو بندہ بسا اوقات کوئی چیز مانگتا ہے اللہ سے، لیکن اللہ کے علم میں ہے یہ چیز اس کے لیے مناسب، میں سمجھتا ہوں میرے لیے مناسب ہے، لیکن اللہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ میرے لیے مناسب نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز دیتے نہیں ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر قرآن میں جنا کبھی تو اللہ جب اپنی طرف نسبت کرتے ہیں جمع کے صیغوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ واحد جگہ ہے، یا اس طرح کی جو دعا سے متعلق جگہ ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ واحد کے صیغے کے ساتھ، جمع کے صیغے کے ساتھ نہیں کر رہے، ورنہ قرآن میں انا، ہم نے، انزلنا، ہم نے اتارا، جناب قرآن کریم کو لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، اور یہاں عبادی عنی فانی اجیب، یہ سارے مفرد کے صیغے ہیں۔ اس میں قاعدہ یوں سمجھ لے کہ جہاں قوت، طاقت بتلانا مقصود ہو تو وہاں صیغہ جمع کا استعمال ہوتا ہے، اور جہاں توجہ اور التفات مقصود ہو وہاں صیغہ مفرد کا استعمال ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی کی طرف توجہ کرانے کی بات کرتے ہیں کہ میری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، میری نظر کرم اس پہ پڑتی ہے، تو وہاں اللہ پھر مفرد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جمع کا صیغہ۔ لیکن جہاں اپنی قوت بتاتے ہیں، طاقت بتاتے ہیں، ملکیت بتاتے ہیں، پھر وہاں اللہ تبارک و تعالی جمع کا صیغہ۔ تو یہاں پر بھی چونکہ ساری التفات ہے، توجہ ہے کہ جو میری طرف پیار ہے، محبت ہے، اس لیے جب میری طرف کوئی محبت کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے محبت کے ساتھ، تو میں محبت کے ساتھ اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب پوچھے آپ سے میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب،
پس میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا، بس لی چاہیے، یا کہ وہ، آگے استجاب ہے لفظ، استجاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول کرے۔ آپ لوگ ایک لفظ پڑھتے ہیں مستجاب الدعوات، وہ بندہ کی جس کی دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ استجابہ بمانے قبولیت، فلیستجیبوا، تو پس وہ قبول کرے، لی میرے احکامات، میرے حکم، اس کو قبول کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو لے لے اور اس سے انکار نہ کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور وہ چاہیے کہ ایمان لائے، لام وہی چاہیے، یؤمنو کہ وہ ایمان لائے، بی مجھ پر، لعلہم یرشدون، لعل تاکہ وہ یرشدون ہدایت پالے۔ رشد اصل میں کہتے ہیں عقل کی مدت تک پہنچنا، جیسے وہ لفظ رشید ہے قرآن میں ہے، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو عقل مند ہو، سمجھدار ہو۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے رشد و ہدایت، رشد و ہدایت، گویا کہ رشد و ہدایت اور عقل مندی یہ دونوں لازم ملزوم ہے۔ جہاں ہدایت ہے وہاں عقل ہے، جہاں عقل ہے وہاں ہدایت ہے۔ اس لیے یہاں لفظ رشد کو ہدایت کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ مطلب ہے جہاں جس بندے کے اندر عقل ہے، جس کے اندر ہدایت نہیں ہے، بھلے وہ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی کا مالک ہے، وہ عقل مند نہیں ہے۔ قرآن کی زبان میں وہ سمجھدار نہیں ہے، قرآن کی زبان میں وہ بے وقوف ہے، احمق ہے۔ لیکن جس کے اندر، جس کے پاس ہدایت ہے، بھلے وہ دنیاوی اعتبار سے کمزور ہے، کمتر ہے، ٹیکنالوجی کم ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے، قرآن کی زبان سے وہی بندہ کیا ہے، عقل مند ہے۔ اور قرآن بار بار اولی الالباب، اولی الالباب، اولی الالباب، یہ ان کے لیے کہتا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کے پاس جو چیز ہے وہ دنیا کی کسی بھی مذہب کے ساتھ اور دنیا کی کسی بھی جنا خطے میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ کیا کر لے، ہدایت پا لے۔ احل لکم لیلۃ الصیام، یہ جو اگلی آیت ہے ابتدا میں ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی اسٹارٹ میں حکم سخت ہوتا تھا، بعد میں نرم ہوتا تھا، کبھی ابتدا میں حکم نرم ہوتا تھا، بعد میں سخت ہو جاتا تھا۔ جیسے شراب سے متعلق حکم آیا، پہلے ابتدا میں اجازت دے دی، ٹھیک ہے جو پیے پیے، لیکن نہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، پینا کوئی اچھا نہیں ہے، بعض لوگوں نے چھوڑ دیا، بعض پیتے رہے، لیکن نہ ایز دا اینڈ پھر اللہ کا حکم آیا نہیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، رکو اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ یہ شراب پلا کر تمہیں ڈال دے آپس میں دشمنیوں میں اور آپس میں بغض میں، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے ذکر سے بھی تمہیں دور کر دے، ہٹا دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا باز نہیں آتے ہو؟ یعنی اتنا سخت حکم آیا، حالانکہ پہلا ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، کہ بھئی فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ اگلا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، گویا کہ یہ تدریج ہے، لیکن کبھی ایسے ہوا پہلے حکم سخت تھا، روزے میں پہلے حکم سخت تھا، چونکہ پچھلی امتوں کا یہ حکم چلتا آ رہا تھا، تسلسل۔ اب اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے کہ جیسے دن کو مباشرت کی رمضان میں اجازت نہیں ہوتی، اسی طرح رات کو بھی نہیں ہوتی تھی، اپنی بیوی کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور کھانے پینے کی اجازت تب تک ہوتی تھی جب تک کہ بندہ سوئے نہ، لیکن جب سو جائے، سونے کے بعد یہ والے جو ہمیں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور قرآن نے جو ہمیں مزے کرائے کہ آپ سوئے، سو کے اٹھے اور
وہ جو ہے نا اذان تک آپ کھائے پیے اور موج کرے، یہ والی موجیں نہیں تھی. ابتدا میں یہ حکم سخت تھا، اب یہ حکم تھوڑا سا نرم ہو گیا کہ نہیں، رات کو اب گنجائش ہو گئے. احل لکم، احل وہی حلال کا لفظ ہے، حلال کیا گیا. لکم تمہارے، لیلۃ الصیام، سیام روزہ، لیلہ روزے کی رات میں. کس کو؟ الرفث، بے پردہ ہونا. رفث اصل میں کہتے ہیں حقوق زوجیت ہے جنا ایسی بات ہے کہ جو شہوت کو ابھارنے والی ہوتی ہے. اگر یہ باقی پس منظر سے ہٹا دینا تو رفث کا اصل معنی ہے وہ کل میں وہ بات جو شہوت انگیز ہو، اس کو عربی میں رفث کہتے ہیں. لیکن جب اس کی نسبت الی نساء ہو تو پھر اس سے حقوق زوجیت مراد ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں. قرآن میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ جہاں حج کا موقع ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہاں رفث سے حقوق زوجیت مراد نہیں ہے، وہاں رفث سے مراد شہوت انگیز باتیں ہیں، یعنی ایسی باتیں کہ جو مطلب ہے مناسب نہیں ہے، نامناسب باتیں، شہوت انگیز باتیں، وہ بھی اگر کوئی بندہ نہیں کرتا ادھر تو تب جا کے حج کا جو مقبول والا درجہ ہے وہ پہنچتا ہے. تو یہ یہاں پر احل لکم اس لیے بے پردہ ہونا میں نے ترجمہ کیا ہے اس کا، اور مباشرت کرنا الی نسائکم، اپنی بیویوں کی طرح. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ یعنی بیویاں، لباس لباس ہے، لکم تمہارے لیے، وانتم لباس لہن اور تم لباس ہو ان کے لیے. اب لباس، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس کیوں کہا؟ قربت کے اعتبار سے. جیسے انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے سب سے زیادہ قریب بیوی کے اس کا شوہر، اور شوہر کے اس کی بیوی، یہ سب سے قریب ہے. دوسرا جو لباس بتایا کہ پردے کے اعتبار سے، جیسے لباس آپ کے عیوب کو چھپاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالے. ورنہ تو میرے خیال میں جو شوہر کے اور بیوی کے جسمانی اعتبار سے ہو، روحانی اعتبار سے ہو، اخلاقی اعتبار سے جو عیوب ہو، جو میاں کے بیوی کو اور بیوی کو میاں کو پتہ ہوتے ہیں، وہ دنیا کی کسی رشتے کو پتہ نہیں ہوتے. بیٹے کو نہیں پتہ ہوتے، باپ کو نہیں پتہ ہوتے، بھائی کو نہیں پتہ ہوتے. لیکن نا میاں بیوی کو، اس لیے ان دونوں کو ایک دوسرے کا، جیسے کہ لباس کا کام کیا ہے؟ لباس کا کام بے پردہ کرنا نہیں ہے، لباس کا کام ہے پردہ ڈالنا عیوب پر. اسی طرح میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے لیے اسی طرح ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالے، اس کو بے پردہ نہ کرے. اسی وجہ سے شریعت نے میاں بیوی کے اگر بیچ میں کوئی تو میں جھگڑا، تو شریعت کا مزاج یہی ہے کہ یہ تو میں جھگڑے کو یہ میاں بیوی اپنے بیڈ روم میں حل کرے. حتی الامکان شریعت کی یہ کوشش یہ ہے کہ یہ ان کا معاملہ دونوں کے آپس میں حل ہو جائے، اور یہ جب تک ان دونوں کے آپس میں رہتا ہے، یہ معاملہ سیٹ ہوتا ہے، یہ کبھی طلاق تک نہیں جاتا. لیکن جب ان سے نکل کے یہ بیڈ روم سے ڈرائنگ روم میں آتا ہے اور انٹرفیرنس شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ اگر محلے میں چلا جائے تو پھر تھوڑی سی اور، لیکن جب یہ عدالت میں چلا جائے تو سمجھ لو کہ اب یہ معاملہ حد سے بڑھ گیا. اور اس لیے میاں بیوی کو ہن لباس لکم، وہ لباس ہے تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کے لیے. اور لباس والا کام بھی دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.